الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ ذاریات کی آیت نمبر 20 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ان آیات سے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ خود زمین کا وجود، اس کی وسعت، اس میں گڑے ہوئے پہاڑ، اس میں اگنے والے درخت، اس کے اندر موجود معدنیات، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن پاک میں اور بھی مقامات پر زمین میں پائی جانے والی نشانیوں کی تفصیلات کا بیان کیا گیا ہے، تو اور بہت ساری آیات اور بھی ہیں جن میں اس کا بیان ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور خود تمہاری ذاتوں میں نشانیاں ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین میں بھی ہیں، زمین میں بھی خدا کی قدرت کے بے شمار مظاہر موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خود تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اور بلا شک و شبہ ہم اپنے وجود کے اوپر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایسی ایسی صورتیں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان قدرتیں نظر آتی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ہمارا وجود میں آنا، ہم کس سے پیدا ہوتے ہیں اور کیسے ایک پورے انسان بن جاتے ہیں، پھر ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نظام فٹ کیے ہیں، جو ہمارے اندر نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آج تک تو ہم ان کو پوری طرح دریافت نہیں کر پائے، یعنی ہم ان کو تلاش بھی نہیں کر پائے، ہم ان کو ڈھونڈ نہیں سکے، ہمیں ان کی ابھی تک معلومات نہیں ملی۔ آئے دن ایک سے بڑھ کے ایک تحقیق ہوتی ہے اور انسانی وجود کے اندر نئی چیزوں کا بیان آتا ہے۔ خود انسان کے جین سے، ایک انسان کا جین جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، اور یہ جو جین کوڈ ہے، اگر صرف کبھی اسی کی آپ تحقیق پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی قدرتوں کا ظہور فرمایا ہے۔ ایک جین کے اندر، ایک انسان کے وجود کے ذرے کے اندر، ایک بال کے اندر، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، آنکھ ہے کیا؟ آخر ہماری پیشانی کیوں نہیں دیکھتی؟ آنکھ دیکھتی ہے۔ ہمارے کان سنتے ہیں، آنکھ کیوں نہیں سنتی؟ ہماری زبان بولتی ہے، ہمارے کان کیوں نہیں بولتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے اعتبار سے ایسا خوبصورت ایک نظام بنایا ہے کہ جس سے بہتر کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا تمہارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر جو ہمارا باطن ہے، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہماری سوچیں ہیں، خیالات ہیں، اور وہ جو اس کا پورا سسٹم ہے، یہ اور نہیں تو صرف انسانی دماغ کے اوپر کبھی آپ کوئی تحقیق پڑھیں، انسانی دماغ کی پیچیدگیاں اور باریکیاں، کبھی کسی جو دماغ کا ڈاکٹر ہو، نیورو سرجن جیسے ہوتے ہیں، ذرا ان سے معلومات لیں تو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی قدرتوں کو کیسا ظہور ہوتا ہے۔ انسانی دماغ دنیا کی پیچیدہ ترین مشینری، اور کیا کیا اس کے اندر ہے وہ بھی صرف وہ پتہ ہے کہ جو سامنے نظر آتا ہے، اور کچھ اندازے ہیں، بقیہ وہ جو قوت حافظہ ہے، قوت وجدان ہے، اور وہ جو دیگر قوا اور قوتیں انسانی دماغ میں موجود ہیں، اس کا تو ہمیں ابھی بھی ادراک نہیں پوری طرح۔ تو فرمایا تمہارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ خدا کی کیسی قدرتیں؟
اور فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ آسمان میں ایک تو رزق یوں ہے کہ آسمان کی طرف منسوب شے وہ ہوتی ہے جو جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، اور مراد یہ کہ اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کے حضور، اللہ کے پاس تمہارا رزق ہے، تمہارا رازق وہ ہے، تمہارے رزق کے خزانے خدا کے پاس۔ اور ایک اس کی تفسیر وہ ہے جو معروف ہے، وہ یہ ہے کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ آسمان کے جو اس کرہ ہے، اس کے جو بالائی خطے ہیں، یعنی جو ہم سے بالا ہیں، بادلوں کا جو بنتا ہے، لیول بنتا ہے، وہاں پر بارش کا پانی ہے جو برستا ہے، اور اس کے ذریعے رویدگی ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، پھل پھول بڑھتے اور پھولتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا رزق ہے۔ اور فرمائے وما توعدون، اور آسمانوں میں ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ کیا؟ وہ سزا اور وہ بدلہ جو لوگوں کو ان کے کفر و شرک اور ان کی سرکشی اور ان کے عدول عن الحق کی وجہ سے دیا جائے گا۔ فرمایا یہ سب آسمانوں میں ہے کہ خدا جب عذاب نازل کرتا ہے تو آسمان سے اس کا پھر نزول ہوتا ہے، فرشتے وہ عذاب لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ آسمانوں میں وہ ثواب و عذاب لکھا ہوا ہے، نیکی ہے تو اس کا ثواب آسمانوں میں لکھا ہے، برائی ہے تو اس کا عذاب آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ حق ہے ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ یہ حق ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے رب کی قسم، اور فرمایا کہ یہ کیسی قسم ہے؟ یہ جیسے تم اپنی زبان میں قسم کھاتے ہو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے اور کسی بات کی پختگی کو بیان کرنے کے لیے اور اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، تاکید اس میں پیدا کرنے کے لیے، جیسے تم قسم کھا کے کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتا ہے کہ مجھے آسمان و زمین کے رب کی قسم، یہ بلا شک و شبہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ اس کے بارے میں متعدد قول ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ قرآن حق ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، یہ آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ حق ہے کہ تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تو گویا رزق کے پیچھے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں، اسباب اختیار کرے، خدا پہ بھروسہ کرے اور آخرت کی تیاری کرے۔ رزق کے پیچھے اتنا مارا نہ پھرے، دنیا سے زیادہ آخرت کی طرف توجہ دے۔ تمہارا رزق تو خدا کے پاس موجود ہے، جتنا رزق تمہاری قسمت میں لکھا تمہیں ملے گا، لہذا اس کے پیچھے خود کو باولا اور دیوانہ نہ کریں۔ کوشش کی نفی نہیں ہے، کوشش کے بغیر تو رزق نہیں ملتا، کوشش تو کرنی ہی ہوتی ہے۔ بچوں کو ان کے ماں باپ جو ہے وہ کھلا پلا دیتے ہیں، لیکن جو عام نظام زندگی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے۔ تدبیر کا اختیار کرنا تو حکم شریعت ہے، تدبیر کا اختیار کرنا تو حکم شریعت ہے، لیکن تدبیر اختیار کر کے وہ جو اس کا نتیجہ ہے وہ خدا پہ چھوڑا جائے اور خدا کے رازق ہونے پر اعتماد رکھا جائے۔ اور جب خدا کے رازق ہونے پر اعتماد اور ایمان ہوگا تو پھر آدمی حرام کے اندر اپنا رزق تلاش نہیں کرے گا، پھر حلال کے اندر رزق تلاش کرے گا۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اندر مزید ایک دوسرا واقعہ ہے، اور یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے مہمانوں کی صورت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے کھانے کے لیے بچھڑے کا گوشت پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا واقعہ آگے چلے گا، تو میں اس کی آیات اور اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون۔ اے حبیب،
کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ معزز مہمان ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا سلام۔ ابراہیم نے جواب دیا سلام۔ اجنبی لوگ ہیں، اجنبی لوگ ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے پھر ابراہیم اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان فرشتوں کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو ابراہیم اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور فرشتوں نے ابراہیم کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس واقعے کے پیچھے بھی مفسرین کرام نے ایک واقعہ بیان کیا ہے تمہید کے طور پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی مہمان نواز تھے، حتیٰ کہ مہمان کے بغیر آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ جب تک آپ کے ساتھ دسترخوان پہ مہمان نہ ہو آپ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، اور مہمانوں کی خاطر آپ ان کو تلاش کرنے نکلتے تھے، باقاعدہ دیکھتے تھے کوئی مسافر ہو، کوئی مہمان ہو جسے ساتھ لا کے کھانا کھلائیں۔ ایک مرتبہ کئی دن تک آپ کو کوئی مہمان نہ ملا اور آپ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے آپ پہ جو ہے وہ آثار بھوک کے ظاہر تھے، تو آپ کو چند مہمان نظر آئے، اجنبی تھے، تو آپ نے کہا کہ یہ لازمی بات ہے کہ کسی اور علاقے سے آئے ہوں گے، جو ان کی شکلیں جانی پہچانی نہیں ہیں، یہ ہمارے علاقے کے تو نہیں لگتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کو لے کر اپنے گھر آئے۔ مہمانوں سے جب آمنا سامنا ہوا تو مہمانوں نے کہا سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سلام کہا تو آپس میں سلام جواب کا تبادلہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ چونکہ مہمان ہیں تو انہوں نے کہاں کھانا کھایا ہوگا، اپنے گھر گئے اور ایک بھنا ہوا بچھڑا، گائے کا بچھڑا بھنا ہوا آپ ان کے لیے تیار کر کے لے آئے۔ اب جب ان کے سامنے رکھا تو وہ کھائے نہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف بڑھایا ہی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ جو لوگ میرے دسترخوان کا کھانا نہیں کھا رہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی دشمن ہیں اور ان کا مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے۔ کیونکہ جو بندہ کسی کے گھر کھانا کھاتا ہے تو وہ لحاظ کرتا ہے، جو کسی کے یہاں کھانا کھاتا ہے وہ لحاظ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کسی کے گھر کھانا کھائے اور بعد میں میزبان کو جب وہ گولی مار دے، تو ایسا کوئی پرلے درجے کا بے حمیت اور بے غیرت قسم کا ہو تو ایک جدا بات ہے، لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کے کھانا کھاتا ہے تو پھر بولتے ہیں نا کہ نمک کا لحاظ کرتے ہیں کہ یار اس کے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے۔ تو اب جب ان فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ نقصان پہنچانے تو نہیں آئے کوئی۔ تو جب فرشتوں نے محسوس کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف پیدا ہوا ہے تو انہوں نے فرمایا لا تخف، اے ابراہیم ڈریے نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں۔ تو پہلے انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا، انسانوں کی شکل میں آئے تھے، تو کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے۔ علم والا، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی گئی تھی تو اس وقت فرمایا تھا کہ حلم والے بیٹے کی، برداشت والے بیٹے کی، کیونکہ انہوں نے قربان ہونا تھا، وہاں برداشت، قوت برداشت چاہیے تھی، اور یہاں دوسرے بیٹے کی بشارت ہے تو یہاں کہا کہ ہم آپ کو ایک علم والے بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ تو یہ فرشتوں نے جب جواب دیا تو اس پر اب جو علم بیٹے کی بشارت ہوئی، اور یہ بڑی ایک حیرت انگیز خبر تھی، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارک تھی وہ تو تقریباً 100 سال کے قریب تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر مبارک تھی وہ بھی اسی کے قریب قریب تھی۔ تو اتنی جو عمر میں، ایسے بڑھاپے میں، اور ایسی جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں عام طور پہ اولاد ہوتی نہیں ہے، جو عمومی جو ہم مشاہدہ ہے وہ یہی ہے کہ اولاد ہوتی نہیں ہے۔ تو اب جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہیں تھوڑا سا ہٹ کے کھڑی تھی دوسرے کمرے میں دروازے کے پاس، جب انہوں نے خبر سنی
تو ان کا آگے سے جو جذبات کا اظہار تھا وہ پھر جیسے ایک ایسی یکدم حیرت انگیز خبر ملے، اور وہ بھی ایسی عورت کو کہ جس کے دل میں اولاد کی تمنا تو تھی لیکن اس کو اولاد نہیں ملی تھی، اور مد مقابل میں دوسری جو یعنی ان کی جو سوکر بنتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے اولاد موجود تھی۔ تو اب ایک تو بڑھاپا، اور بڑھاپے کے اندر اولاد کی ایسی خبر، تو اب ان کا جو آگے سے ایکسائٹمنٹ تھی اور جو ان کے جذبات کا اظہار ہوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ تو ابراہیم کی بیوی چلاتی ہوئی آئی، پھر اپنے چہرے پر ہاتھ مارا اور کہا کیا بوڑھی بانجھ عورت، کیا بوڑھی بانجھ عورت مراد یہ کہ بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرمایا ہے، بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے۔ تو یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آگے سے جو ایک انداز تھا اس کا بیان ہے کہ وہ چلاتی ہوئی آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑھاپے کے اندر اولاد کہاں سے ملے گی، اور اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، مراد یہ کہ اپنی پیشانی میں، جیسے عورتیں جو ہے نا وہ حیرت کے اندر اور اس طرح کرتی ہیں، تو اس انداز کے اندر ہاتھ مارا اور کہا کہ عجوز عقیم، بڑھیا بانجھ جس کے ابھی تک بچہ نہیں ہوا اور عمر جو ہے وہ اس قدر ہو گئی، 90 سال یا 99 سال کی عمر تھی، تو کہ اس عمر کے اندر بچہ۔ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے، آپ کے رب نے یہی فرمایا ہے، اور بے شک وہی حکمت والا علم والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب یوں ہی فرمایا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اب فرشتوں کی آمد کا جو دوسرا مقصد تھا، اب اس کے اوپر گفتگو شروع ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ تمہارے آنے کا مقصد صرف یہ خوشخبری دینا تھا یا کچھ اور بھی ہے؟ تو پھر انہوں نے اگلا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد اگلے واقعے کی تفصیل شروع ہوگی۔ ارشاد فرمایا قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا کیا مقصد ہے، تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کے پتھر برسائیں جن پر تمہارے رب کے پاس سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنے کا دوسرا مقصد پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ مجرم قوم کون ہے؟ قوم لوط، جو لواطت اور مردوں کے ساتھ بدکاری اور اغلام بازی کے اندر مبتلا تھے۔ تو فرمایا کہ ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے، اور ان پر عذاب برسایا جائے گا، ان پر پتھر برسائے جائیں گے جن پر نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہ پتھر فلاں کو لگے، یہ پتھر فلاں کو لگے۔ تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے۔ اب اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مکالمہ کیا، سوال جواب کیا، اور یہ قرآن پاک میں اور جگہوں پہ مذکور بھی ہے کہ فرشتوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرشتوں، وہاں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں اور ان کے ساتھ دیگر ایمان والے موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے تم ان کو کیسے تباہ کرو گے، کیسے ہلاک کرو گے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو پہلے وہاں سے نکال دیں گے، لوط علیہ السلام اور جو ایمان والے ہیں ان کو ہم اس بستی سے نکال دیں گے، ان کے بستی سے نکلنے کے بعد عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے کہا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو ہم نے اس شہر میں موجود ایمان والوں کو نکال لیا، تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمان پایا، صرف ایک گھر مسلمان تھا، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کا، اور اس میں بھی ان کی بیوی شامل نہیں تھی۔
لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اس پہ بھی عذاب آیا۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی باقی رکھی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اس بستی کے اندر نشانی ہے کن کے لیے؟ جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں، دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نشانی ہے کہ جو لواطت، بدفعلی، لڑکوں کا آپس کے اندر جو ہے وہ گندی حرکتیں کرنا جو یہ کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں عبرت کی نشانی ہے، عبرت کی نشانی۔ آج تو یہ گندا فعل ایسا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے قانونی طور پر ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا اور ان کے نکاح کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے ملک کی پارلیمنٹ کے اندر یہ قانون پاس ہوا تو خوشی کے مارے وہ دیوانے ہو گئے۔ جو پارلیمنٹ کے اراکین ہیں وہ پاگلوں کی طرح خوشی منا رہے ہیں کہ یہ قانون پاس ہو گیا کہ مرد مردوں سے نکاح کر سکتے ہیں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ان شیطانوں کا جو انجام ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ دنیا میں اگر خدا نے ان کو فوری ہلاک نہ بھی کیا تو آخرت کا عذاب بڑا دردناک ہوگا۔ اب ان کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے احوال اور انجام کا بیان ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور بھی بہت سے رسولوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کس اعتبار سے نشانیاں ہیں؟ کہ ان سے درس حاصل کیا جائے۔ نشانیاں دو طرح کی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ درس دو طرح کا، ایک درس عبرت ہے، ایک درس نصیحت ہے، درس فضیلت ہے۔ کفار اور ان کا انجام سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو درس عبرت ہے، اور خدا کے پیاروں کا، خدا کے نبیوں کا، خدا کے محبوب بندوں کا، خدا کے رسولوں کا ہم ان کا پڑھتے ہیں تو اس کے اندر نصیحت ہے، اس میں جو ہے وہ عظمت سیکھنا ہے، اس میں فضیلت سیکھنا ہے، ان میں جو ہے وہ کمالات سیکھنا ہے، خدا کی بندگی سیکھنا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اور موسیٰ میں بھی نشانی ہے جب ہم نے اسے روشن سند کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا، اور وہ فرعون اپنے لشکر سمیت پھر گیا اور بولا موسیٰ تو جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ تو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا، اس حال میں کہ وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس میں بھی نصیحت ہے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا صبر ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، ان کی عظیمت ہے، اولو العزمی ہے، بہادری ہے، قوم کا نجات دہندہ ہونا ہے، اور دوسری طرف مد مقابل فرعون ہے کہ اس نے سب کچھ سن کے کہا کہ موسیٰ معاذ اللہ یا تو پاگل ہے یا جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نے اس کی اس بکواس کے اوپر اور سرکشی کے اوپر اس کا جو انجام کیا، پکڑ کے دریا میں ڈال دیا، اور وہ خود کو ملامت کر رہا تھا۔ اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں مانتا ہوں، میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پہ، ہارون کے رب پہ، لیکن ماننے کا فائدہ کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کر کے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی خدا کی نشانی ہے۔ کیا؟ اس میں درس عبرت بھی ہے اور درس نصیحت بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس چیز پر گزرتی تھی اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر چھوڑتی۔ قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، تو ان پہ عذاب کیا آیا تھا؟ ان پہ خشک آندھی بھیجی گئی تھی۔ وہ خشک آندھی چلی، جس چیز پہ گزرتی تباہ و برباد کر دیتی، ملیا میٹ کر دیتی، تہس نہس کر دیتی، نیست و نابود کر دیتی، ایسے جیسے گلی سڑی سی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، یہ ان کا انجام کر دی۔ فرمایا اس واقعے میں بھی
نشانی ہے۔ کن کے لیے؟ جو نہیں مانتے، جو منکر ہیں، جو کفار ہیں۔ اب اس کے بعد قوم ثمود کا بیان ہوتا ہے جو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی۔ فرمایا وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتى حین فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین۔ اور ثمود میں نشانی ہے، جب ان سے فرمایا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کڑک نے آ لیا، تو وہ نہ کھڑے ہو سکے اور نہ وہ بدلہ لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ بھی فاسق لوگ تھے، قوم نوح والے بھی فاسق لوگ تھے۔ تو یہ دو قوموں کا یہاں پر بیان کر دیا۔ تو یہ مختلف قوموں کا انجام بیان کر کے کفار مکہ کو اور ان لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے ان کو یہ تنبیہ فرمائی گئی، اور وہ پچھلے واقعات بیان کر کے ان کو ڈرایا گیا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو سکتا ہے، عذاب خداوندی کا کوڑا تم پر بھی برس سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بیان فرماتا ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو دعوت توحید اور خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ آسمان کو ایدن سے بنایا، اس کا تعویلی معنی جو علماء نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا، اور ایدن جو ہے یہ یدن کی جمع بھی ہے، اور اس اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا جو خدا کی شان کے لائق ہے۔ اور فرمایا بے شک ہم وسعت و قدرت والے ہیں، اور زمین کو فرش بھی نہ بنایا کہ جیسے اور اس کو نہ اتنا نرم بنایا کہ دھنس جاؤ، نہ اتنا سخت بنایا کہ اگ کچھ نہ سکے، ہم نے اسے فرش بنایا کہ تمہارے نیچے یہ بچھی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ ہم کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اب مزید فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے جوڑے جوڑے بنائے، سورج چاند ہے، دن رات ہے، خشکی تری ہے، گرمی سردی ہے، جن انسان ہے، اندھیرا اجالا ہے، ایمان و کفر ہے، سعادت و شقاوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے جوڑے بنائے، حتیٰ کہ اب جو جدید سائنس کی تحقیقات ہیں اس کی روشنی میں تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ درختوں تک کے اندر، ویسے تو یہ بڑی پرانی معلومات ہے، 1400 سال پہلے بھی یہ طریقہ لوگوں میں رائج تھا، تعبیر نخل جس کو جس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ درختوں کے اندر بھی اور ان کے اجزاء کے اندر بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اور اگر درختوں کے مؤنث اور مذکر کو ملا کر ان کی پیوند کاری کر کے اگر فصل اور باغ اگائے جائیں تو پیداوار بہت زیادہ ہوتی، کہ مذکر و مؤنث کے ملاپ سے پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر شے سے جوڑے بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک اے لوگو میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کی طرف بھاگو، مراد اس پر ایمان لانے کی طرف، اس کی بندگی کی طرف، اس کی بارگاہ میں توبہ کی طرف،
اس کی اطاعت کی طرف دوڑو، یعنی اس میں جلدی کرو۔ اب ارشاد ہوتا ہے كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ یوں ہی جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لایا تو وہ یہی بولے کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی تھی؟ بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین قلب کے لیے، آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کا ہمت و حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ کفار آپ کو مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں اور اس طرح جادوگر کہتے ہیں، تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی اللہ کا رسول تشریف لاتا ہے تو منکرین، مخالفین اور کفار یا اس کو ساحر، جادوگر کہتے ہیں، یا اس کو شاعر کہتے ہیں، یا اس کو وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بے ادبی اور گستاخی کا لفظ بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پہلے بھی ایسے جملے بولتے تھے، یہ کفار مکہ بھی ایسے بول رہے، تو کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس کی وصیت کی تھی کہ ہر مشرک اور کافر قوم اپنی بعد والی نسلوں کو نصیحت کرتی گئی کہ خدا کا کوئی بھی رسول آئے گا تو تم نے اس کو ساحر کہنا ہے، تم نے اس کو مجنون کہنا ہے، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے؟ تو ایسا تو نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے ہیں سرکش، وہ بھی سرکش تھے، تو اب اپنی سرکشی کے لیے ان کو کوئی ایسے گھٹیا الفاظ چاہیے تھے جس سے وہ اپنی کمینگی کو ظاہر کر سکے اور معاذ اللہ اللہ کے رسولوں سے لوگوں کو دور کر سکے۔ تو ان کی دل و دماغ کے اندر بھی جو گھٹیا لفظ شیطان کی طرف سے آئے وہ یہی تھے، ساحر ہے، شاعر ہے، اور یہ جو ہے وہ مجنون ہے، اور یہی حال جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے کافروں کا ہے کہ انہوں نے بھی اسی طرح کے لفظ استعمال کیے۔ تو یہ ان کی سرکشی ہے جو قدر مشترک ہے، جو صفت بد مشترک ہے پچھلے زمانے کے طاغیوں اور سرکشوں کے درمیان اور اب کے سرکشوں کے درمیان، کہ جس کی وجہ سے ان کے جملے بھی آپس کے اندر ملتے جلتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو اے حبیب تم ان سے منہ پھیر لو، تو تم پر کوئی ملامت نہیں، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا آپ کے دعوت دینے، کوشش فرمانے سے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان سے اپنا منہ پھیر لیں اور ان کے اوپر اپنا دل نہ جلائیں۔ آپ پہ کوئی ملامت نہیں، آپ کا کام دعوت دینا تھا، آپ نے دے دی، اور مبلغ کا یہی کام ہوتا ہے، اس کو جبراً منوا کے چھوڑنا یہ مبلغ کا کام نہیں، اور نہ ہی یہ رسول کو اس کا حکم دیا گیا۔ لہذا فرمایا کہ آپ پہ کوئی ملامت نہیں، ہاں جو ایمان والے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو نصیحت کرو، کہ مومنوں کو نصیحت کرنا نفع دیتا ہے، سرکشوں کو نفع نہیں ہوتا لیکن مومنوں کو نفع ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نصیحت کریں، ہم ان کو سمجھائیں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں، کسی برائی میں مبتلا دیکھیں تو اس کے بارے میں سمجھائیں، انہیں ان کے حال پہ نہ چھوڑ دیں کہ بھئی اس نے جو کرنا اس کی مرضی، ہمیں کیا۔ نہیں، مسلمان کا طرز عمل یہ نہیں، مسلمان کا منصب یہ نہیں، یہ امت خیر امت ہے، یہ بہترین امت ہے، یہ امتاً وسطاً ہے، اس امت کا فریضہ ہے، اس کا منصب ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنے عمل کرتے جاؤ، دوسروں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، کوئی چوری کرے، بدکاری کرے، معاشرہ خراب ہو، برباد ہو، تباہ ہو، سود پھیلے، رشوت پھیلے، سب کچھ ہوتا رہے، پر تم چپ کر کے مسجد کے محراب کے اندر بیٹھے رہو۔ ہمیں اس کی اجازت نہیں، ہمیں حکم ہے کہ حکم اذاں ہے کہ تم کھڑے ہو کے لوگوں کو سمجھاؤ، لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، دین کی طرف بلاؤ، خدا کی طرف بلاؤ، نمازوں کی طرف بلاؤ، عبادت کی طرف بلاؤ، خدا کی بندگی کی طرف بلاؤ۔ ہمیں یہ حکم ہے، خاموشی اور چپ رہنے کا
ہمیں حکم نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کائنات کو بنانے کا، انسانوں اور جنوں کو پیدا کرنے کا مقصد بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد، جنوں کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، وہ عبادت، وہ بندگی کہ جس سے کفار تو بالکل ہی دور ہیں، کہ مانتے ہی نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی اسی مقصد زندگی سے دور ہے، مقصد زندگی سے دور ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو بندگی کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ بے بندگی، عبادت کے بغیر تو زندگی شرمندگی ہے۔ تو عبادت مقصد اعلیٰ ہے، مقصد اول ہے، مقصد اعظم ہے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر وقت تو ہم عبادت نہیں کر سکتے، یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت ہم مسجد میں بیٹھے رہیں، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح ہو، ہر وقت جو ہے وہ ذکر و درود ہی پڑھتے رہیں۔ کاروبار بھی کرنا ہے، بیوی بچے بھی دیکھنے ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، شادی غمی پہ آنا جانا ہے، دوستوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت پھر عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بہت سارے جواب ہیں، لیکن ایک آسان سا جواب میں عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو اس لمحے وہ کام کرتے ہوئے بھی ہم خدا کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ ہمیں رشوت مل رہی ہے، 1 کروڑ روپیہ رشوت مل رہی ہے، ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ یار خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، تو اب ہمارا اس کو ترک کر دینا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ گناہ کا چھوڑنا خدا کی اعلیٰ درجے کی عبادت۔ اسی طرح ہم بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم دوستوں کا دل جائز طریقے سے خوش کرتے ہیں، ہم گناہ کے کاموں سے بچتے ہیں، ہمارا کھانا پینا حلال ہے اور سنت کے مطابق ہے، تو ہماری یہی چیزیں بھی عبادت بن جاتی۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کے احکام کے مطابق ہے، اور اس میں بھی ہم خدا کی رضا اور دیگر اچھی نیتوں کو شامل کرتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی عبادت میں گزار سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دے، بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے لوگوں کی طرف سے کوئی رزق نہیں چاہیے، کوئی یہ نہیں چاہیے کہ وہ کھانے خدا کو پیش کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے ہی پاک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ میری عبادت کرو، بندگی کرو، رزق دینے والا وہ تو خود خدا ہے، خدا کو رزق کیا دو گے؟ خدا تو خود رازق ہے، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، وہ قوت والا ہے، قدرت والا ہے۔ اب فرماتا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تو بے شک ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ ہے جیسے ان کے ساتھیوں کے عذاب کا حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب مانگنے میں جلدی نہ کرے۔ تو کافروں کے لیے ان کے اس دن سے خرابی ہے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ ان کافروں کے لیے بھی، ان ظالموں کے لیے بھی عذاب کا ایک حصہ ہے جیسا ان کے جو پچھلے ساتھی گزرے، جو پچھلی قومیں گزری ہیں، ان کے لیے عذاب کا حصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔